گزر گئے تھے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے اسے ایک بیٹا دے دیا اس لڑکی کو۔ تو وہ لڑکی بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ایک بار پھر اسی کشتی پر سوار ہو کر کے دوسرے پار جانے لگی، لیکن شام کو جب آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور سواری نہیں ہے۔ اس لڑکے نے دیکھا تو پرانی یادیں اس کی تازہ ہو گئیں اور اس نے سوچا کہ آج شکار مل گیا ہے، آج اکیلے میں ہے۔ چنانچہ اسے سوار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں پہچانتا تمہیں پہنچا دے رہا ہوں۔ پہنچانے کے لیے جیسے بیچ دریا میں پہنچا تو اس نے اپنی خواہش ظاہر کی غلط کام کے لیے، اس نے انکار کیا، اس نے سختی کیا، اس نے جھڑک دیا۔ لیکن جب شیطان انسان پہ سوار ہوتا ہے تو یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو نہیں مانتی ہے تیرے بچے کو اٹھا کے دریا میں پھینک دوں گا۔ وہ نہیں مانی، اس نے دریا میں پھینک دیا، پھر بھی نہیں مانی، چھری نکالا اور اسے قتل کر دیا تاکہ اس کا عیب چھپ جائے۔ اور دوسری طرف گیا اندھیرے میں، اپنی کشتی کو صاف کیا اور آ کر کے معاملہ پوشیدہ رہ گیا، گھر چلا آیا۔ 1 دن 2 دن کشتی لے کے ادھر جانا چاہا، لیکن جس جگہ اس نے قتل کا معاملہ کیا تھا اب وہاں پہنچتے ہوئے اس کا دل دہلتا تھا، لیکن لوگوں سے بہانہ کر کے کہ اب اس میں کام نہیں چلتا، یہ ہے وہ ہے، اس نے کام چھوڑ کر کے قصائی کی ایک دکان اس نے کھولنی، بکریاں ذبح کرنے لگا۔ دیکھیے، اور بکریاں ذبح کرنے کا کام اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو وہ سال ہر سال کرتا رہا ہے، اور اس پر خوش تھا کہ ہمارا عیب کسی کے اوپر ظاہر نہیں۔ ایک دن صبح فجر سے پہلے، جانتے ہیں جو قصاب لوگ ہوتے ہیں فجر سے پہلے ہی جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ وقت پر گوشت مارکیٹ میں لایا جا سکے۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی آ کے جانور ذبح کرتا ہے، اور خون ہاتھ میں لگا ہے، چھری میں خون لگا ہے، اور اسے لے کر کے اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے، بالکل اسی گلی کے نکڑ پر ایک آدمی کو ابھی کسی نے ذبح کر کے پھینک دیا۔ وہ گھبرا گیا، جلدی سے جا کر کے چھری اچانک اس کے جسم کے اوپر پڑی، اور وہ یہ سوچا کہ ابھی زندہ ہو تو اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچاؤں۔ جو خون بہ رہا تھا اس کی چھری میں بھی لگا اور اس کے ہاتھ میں بھی لگا۔ اتنے میں پہرے داری کرنے والے جو لوگ ہوتے وہاں پر پہنچ گئے، فجر کا اذان ہو گئی تھی، لوگ پہنچ گئے اور پکڑا گیا کہ قتل کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا۔ بڑی صفائیاں دیتا رہا کہ ہم نے نہیں قتل کیا، لیکن اب چھری میں چونکہ اس مقتول کا خون لگ چکا تھا، جب وہ خون ٹیسٹ کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ ہاں اسی آدمی کا خون ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آواز، لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ کیس گیا کورٹ میں، کورٹ نے فیصلہ کر دیا قاتل یہی ہے، شواہد یہی بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ مقتول کے پاس یہ پایا گیا، اس کی چھری اور ہاتھ میں وہ خون ملا جو مقتول کے خون کے مشابہ ہے، لہذا اسے چھری پر لٹکا دیا جائے۔ جب سولی پر لٹکا دیا جائے، جب سولی پر لٹکانے کی بات آئی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ محکمہ ہی میں کہہ دیا کہ قاضی صاحب، جج صاحب، آپ کا فیصلہ یہاں پر غلط ہے، لیکن میرے بارے میں آپ کا فیصلہ حق ہے۔ یہاں پر آپ کا فیصلہ غلط ہے لیکن میرے بارے میں آپ کا فیصلہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے اتنے سال پہلے ہم نے ایک خون کیا تھا اور اس میں بری ہو گیا تھا، میں پکڑا نہیں گیا تھا، آج اسی خون کے بدلے مجھے سولی پر لٹکایا جا رہا۔ دیکھیے، گناہ کا اثر ایسا ہے کہ سالہ گزر جانے کے بعد بھی پھر اس کے اوپر آتا ہے گناہ کا۔ تو کوئی آدمی اگر گناہ کا کام کرتا ہے، عادی ہے، وہ چھپا رہ جاتا ہے تو اور وقتی طور پر اسے کوئی عذاب نہیں ملتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم بری ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انسان بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے پرہیز کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کسی قسم کا گناہ ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توبہ قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔